अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान, आई एम CIO एट हॉस्पिटल। पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। पॉडकास्ट में अभी तक आपने सुना होगा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, सक्सेस की, फेलियर की, नंबर्स की, जॉब मार्केट की, इंडस्ट्री की, एकेडेमिया की, ऐसी बहुत सारी बोरिंग खुश्क बातें सुन के आप थोड़े बोर भी होते होंगे, बहुत कुछ सीखते भी होंगे ऑफ कोर्स। और मैं हमेशा आपको पॉडकास्ट के एंड पे दावत भी देती हूँ कि सीखिए, गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग के ऊपर काम कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप कर भी रहे होंगे। लेकिन आज की पॉडकास्ट को बहुत ही मज़ेदार होने वाली है बिकॉज़ हमारे साथ आज एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं। आर्टिस्ट के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत सेंसिटिव, बहुत नरम दिल के मालिक होते हैं और कायनात को एक ऐसी खूबसूरत ऐनक से देखते हैं और हमारे लिए उसको पेंट करते हैं। ऑल्दो के आर्ट की कोई एक फॉर्म नहीं है ऑब्वियसली, कुछ लोग पेंट करके बताते हैं कि उनकी ऐनक कितनी खूबसूरत है, उनका हुस्न नज़र कितना अच्छा है, कुछ गा के बताते हैं, कुछ धुनें तरतीब दे के मौसीकी के थ्रू बताते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं। शी केम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी और हमने इनको पकड़ लिया जाने से पहले। ज़ुबिया इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लेजर, ग्रेट प्लेजर टू हैव यू एंड थैंक यू वेरी मच एज गेस्ट। आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्लैड। अच्छा जी, मैं एक टेड टॉक सुन रही थी ज़ुबिया, और उसमें जो स्पीकर थे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही, टच्ड माई हार्ट एक्चुअली, और मैंने उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल भी शेयर किया था अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर। ही सेड समथिंग एंड इट डीपली रेजोनेटेड विद मी। उन्होंने कहा आर्ट इज़ नॉट अ लग्जरी, आर्ट इज़ द वे टू सर्वाइव व्हेन नथिंग मेक्स सेंस इन दिस वर्ल्ड। Absolutely. How do you see that as an artist? आर्ट मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आर्ट आपको अलाइव रखता है। हर इंसान की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कोई भी क्रिएटिव साइड हो तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है। प्रोफेशनली आप जो कुछ भी हो, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएटिव साइड होती है। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट, जो कि आपको सुकून देता है, आपको प्लेजर देता है। और मेरे लिए भी आर्ट इज़ समथिंग सो स्पेशल टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज तो दुनिया शायद बोरिंग है, बहुत बेरंग और बोरिंग है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, हम खुद बेसिकली बजाते खुद बने बनाए आर्टिस्ट हैं आई थिंक। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक फिनोमिनल बात है कि वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। लेकिन ये रंग कंप्लीट होता है, मेरे ख्याल हजरात भी हों तो कोई हर्ज नहीं है, डेफिनेटली, बिकॉज आपकी दुनिया ही नहीं कंप्लीट होती। तो दैट्स ट्रू। मेरा ख्याल है वुमेन इज वन फॉर्म ऑफ आर्ट। यस, it is a beautiful one actually. Oh yes. every woman whatever she has the color, whatever she has the form, structure, every woman is beautiful. Yes, I believe. ठीक है, इस बात पे जेंटलमैन को बहुत एतराज़ होने वाला है कि विमेन की बात की है, हमारी बात मैंने तो की है। मैंने कहा है कि दुनिया कंप्लीट नहीं होती विदाउट मैन। ये दुनिया का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम जैसे मैंने आर्टिस्ट कह के मुतारिफ़ करवाया, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों का ये मानना है या उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि आर्टिस्ट जो है वो जिसको कोई और काम नहीं मिलता वो कोई आर्ट में चला जाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, पेंटर बन जाता है, व्हाटएवर। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ज़ुबिया इमरान माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जो कि इतना खुश्क सब्जेक्ट माना जाता है, उसके बाद इतनी रंगो रौनक वाली दुनिया जो कि जिसमें आप रंगों से खेलती हैं, लोगों को रंगों से प्यार करना सिखाती हैं, ये सफ़र कैसे तय हुआ? देखें, ज़िंदगी गुजारने हम सब आए हैं ना इस दुनिया के अंदर, तो इस दुनिया में जैसे जिसका दिल चाहता है उसको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एक खूबसूरत तोहफ़ा होती है ना अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब आप इसको अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी से, अपने तमाम शौक़ और अपनी तमाम ख्वाहिशात को लेकर उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत होती है। आई बिलीव सो। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है किसी भी फील्ड में, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर एजुकेशन, IT व्हाटएवर, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको तो आप करते ही हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप आर्ट ना करें, आप फैशन ना करें, आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर ना करें, क्योंकि ज़िंदगी एक वास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स है। तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको हर वक्त कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है। आप पेंट कर सकते हैं। आप अब जैसे मैं आर्ट एग्जीबिशंस कराती हूँ, मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ एंड आई डू दैट, और इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि हर मीडियम मेरे लिए ही है। जहाँ मैं खुशी महसूस करूँ,
یا جہاں مجھے اچھا فیل ہو, آئی ہیو ٹو ڈو, آئی شوڈ ایکسپلور, دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, گریٹ. اچھا, سیلف ڈسکوری کی اس جواب میں کافی ٹپس تھیں, لیکن پھر بھی میں پوچھوں گی ایک کوشچن آئی وانٹ ٹو پٹ آؤٹ ہیئر. سیلف ڈسکوری کسی بھی انسان کے لیے, چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے, کسی بھی اسٹیج آف لائف میں ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھو, سیلف ڈسکوری جو ہے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ. خود شناسی. یس, آپ کو جب خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, دین فائنڈ دیٹ آؤٹ. آپ اس کو ڈھونڈیں, آپ اس تک پہنچیں. اگر آپ کے رسائی, آپ کا دائرہ وہ نہیں ہے, آپ ان خوابوں, خیالوں, ان اچیومنٹس تک نہیں پہنچ سکتے, دین یو ہیو ٹو ڈو ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی. پلان 1, plan 2, 3, 4, 5 and till 100 you can utilize these plans to achieve your goals and dreams and achievements. ٹھیک ہے. خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے؟ خواب ہی تو ہیں جو آپ کو زندگی بھر الائیو زندہ رکھتے ہیں. خواب ہوتے ہیں تو آپ ان کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. خواب تو بہت ضروری ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے ہر انسان جو آج ایک مقام پہ ہے, دیٹ از دا خواب, یو نو, بیہائنڈ دیٹ. آئی بلیو دیٹ. ایگزیکٹلی. آپ بڑے سے بڑا خواب دیکھیں, آپ جہاں رہ رہے ہیں, آپ کا کوئی لائف سرکل ہے, آپ کی کوئی سراؤنڈنگس ہیں, آپ خواب دیکھیں اور انہیں اچیو کریں. اگر آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم جتنے راستے میں وہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں لائف کے اندر. تو خواب دیکھنا کبھی نہیں بند کرنا چاہیے. خواب ایک بہت خوبصورت چیز ہے. خوبصورت جواب ہے, لیکن ایک ریئلسٹک سوال ہے جو شاید ہمارے آڈینس کے ذہن میں بھی آئے گا یہ جواب سن کے, تو میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں ان کے بہاف پہ. بہت سارے ایسے لوگ جو زندگی میں اس وقت کسی نہ کسی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں, چاہے وہ ایموشنل اسٹرگل ہے, فائنینشیل ہے, فزیکل ہے, سائیکولوجیکل ہے, کسی بھی طرح کی اسٹرگل ہے. ان کے نزدیک اگر میں یہ کہوں کہ ان کے مطابق خواب دیکھنا ایک امیروں کا چونچلا یا ایک کمفرٹیبل لائف سے آنے والا ایک آؤٹ کم ہے یا ویسٹ آف ٹائم ہے, ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, خواب کسی کی ملکیت نہیں ہوتے, خواب خواب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ فائنینشیلس کی بات کر رہے ہیں, آپ پروفیشنل لائف کے اندر کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, آپ زندگی کے گولز, اچیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو خواب آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے. آپ کو اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. خواب ہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کوشش تو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور کوشش کسی کی ملکیت نہیں ہے, خواب کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ہر کوئی انسان امیر پیدا نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے نا, لیکن زندگی میں اتنی کوششیں, اتنی ہرڈلز اور اسٹرگلس کے بعد جب لوگ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ خواب ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے, وہ اچیومنٹس کی ایک تگ و دو ہوتی ہے. تو اس کو کبھی اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے. دس از مور اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو سی ڈریمس فار فیوچر, فار اچیومنٹس, فار گولس. اپنی زندگی کی کوشش کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے, یہی تو علامت ہے زندگی کی. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, زندگی کی جب ہم بات کریں, آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ یو آر اے ہیلتھ اینڈ ویلنس کوچ ایز ویل. پاکستان جب آپ آتی ہیں, پاکستان میں خاص طور پہ میں اس لیے خواتین کی بات کروں گی کیونکہ ابھی ہم جو کیمپین آگے پلان کرنے جا رہے ہیں ہاسپٹال کے لیے, وہ فیمیل سینٹرک ہیلتھ کیئر کنسرنس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے والی ہے. پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے ہیلتھ اینڈ ویلنس, خاص طور پہ ویلنس کو فوکس کریں, کتنی اویئرنیس ہے یا لوگ کتنے ریڈی ہیں اس کانسیپٹ کو لینے کے لیے؟ دیکھیں, زندگی میں اور پاکستان میں خاص طور پہ ایک ڈائنامک چینج تو ہے. آج کی یوتھ میں نے دیکھا, ابھی میں پاکستان کافی لمبے ٹائم کے بعد آئی ہوں, کچھ کووڈ کی وجہ سے اور پھر کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے, تو میں نے دیکھا پاکستان چینج تو ہوا ہے. فیشن انڈسٹری بہت ایگزیکٹلی مجھے اچھا لگا. پاکستان میں اتنے ہیلپ فل لوگ ہیں, پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہے, ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو ڈیل ود شاپس میں, مالز میں, ریسٹورینٹس میں, ایچ اینڈ ایوری پلیس اٹس شوئنگ کہ پہلے سے کہیں زیادہ اویئرنیس بھی ہے, بیٹرمنٹ بھی ہے, خوبصورتی ہے, لوگوں کے بیہیویئر میں کافی نائس اور اچھے چینجز ہیں. دیٹ از سو پلیزنٹ ٹو نو. دا تھنگ از کہ وومن ہیلتھ, جیسے آپ نے کہا, عورتوں میں یا لوگوں میں اتنی ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے. اس کا ریزن یہ کہ لوگوں کے پاس شاید لیس ریسورسز ہیں. وہ جو لوگ, اگر آپ کی جیسے ویلنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اٹس لائک کہ آپ اپنی ویلنس, آپ کی اپیرنس کیسی ہے, آپ کے فیشنس کیسے ہیں, آپ کی ہیلتھ, آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آئیز,
skin, nails, hair, each and everything is coming into this topic. تو لوگوں کو شاید مجھے لگتا ہے کہ اپنی ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی جتنا کہ ادر چیزوں پہ آپ ایکسپینس کر دیتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ آپ اگر خواتین ہیں, ان کے پاس ایکسٹرا بجٹ ہے, they will not spend on the skin care, انٹرنل کیئر, گٹ ہیلتھ کا پتہ نہیں ہوگا شاید لوگوں کو, جو کہ بہت ضروری ہے خواتین میں. جیسے کہ آپ کو اسکن ڈاؤن ہو جاتی ہے ایج کے ساتھ, آپ کو اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اس کے لیے اگر آپ اسپینڈ کرتے ہیں تھوڑا بہت, جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کولیجن جیسے ہے, کولیجن از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب میں یہاں پہ ہیلتھ ایڈوائز ابھی نہیں دوں گی, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ لوگ شاید ہوٹلنگ پہ پیسے خرچ کریں گے, انٹرنل ہیلتھ پہ پیسے خرچ نہیں کریں گے. دیٹ از میرا خیال ہے تھوڑی سی اویئرنیس اس بات پہ ہونی چاہیے. ادروائز they have some extra budget, they're going to go for the things with a price, not with a value. exactly جیسے آپ ہوٹلنگ کر لیں گے, آپ جا کے ایک سوٹ لے آئیں گے, یا آپ جا کے کچھ, اگر ہم ایک لیول پہ بات کریں تو بہت کم لوگوں میں یہ اویئرنیس ہے, بیکاز اٹ نیڈس attention, expense. More people need to talk about it, people like you. when they were indoors. تو کوشش تو کرتے ہیں کہ اگر خواتین میں تھوڑا سا شعور, تھوڑی سی ایسی چیزیں, کیونکہ خواتین کی ہیلتھ ہے تو گھر کی ہیلتھ ہے, خواتین کی ہیلتھ ہے تو I think وہ سب سے لیسٹ کیئر اسی کے بارے میں کرتی ہیں, because they're like نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی میں نے بھی دیکھا ہمارے بھی سراؤنڈنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو لگتا ہے کہ ہم اپنے کیا کہتے ہیں قربان کر دیں نا اپنے آپ کو. آپ کو قربان نہیں ہونا, آپ کو ساتھ رہنا ہے. ہاں جی, خواتین کو اپنے ایک لائف اسٹرکچر کے ساتھ رہنا ہے. دیٹ از مور بیوٹیفل تھنگ. that is it is. یس, تو اویئرنیس تو ہونی چاہیے جیسے آپ نے پوچھا تھا. ہاں ٹھیک ہے. ابھی آپ کے جیسے لوگ ماشاءاللہ جب اس کے بارے میں بات بھی کریں گے, انڈورس بھی کریں گے, تو ہوپ فلی وی ول بی ایبل ٹو کریٹ سم کائنڈ آف ایکسیپٹینس فار دی آئیڈیا کہ آلٹروسٹک بیہیویئر سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں اور فار دا بیٹر لائف ساتھ رہیں. سو دیٹس اے بیٹر آئیڈیا. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کبھی آپ کو کون سا ایسا کانسیپٹ ہے جس کو سمجھانے میں آپ کو بہت ٹائم لگا, یا آپ کو لگا کہ چاہے یہاں پہ ہے یا باہر کسی بھی ملک میں, جہاں پہ بھی آپ رہیں, کہ آڈینس میں ابھی اس چیز کی ایکسیپٹینس نہیں ہے؟ نہیں, آڈینس کی ایکسیپٹنس کی بات جہاں تک ہے, دیکھو آپ اگر ایک آسان سی بات کہتے ہیں, اگلے نے نہیں سمجھنی تو نہیں سمجھنی, اور اگلے جب کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے یا آپ کو لگتا ہے وہاں پہ آپ کے بولنے کی ضرورت ہے, then you have to give words to the situation or people or surroundings. یہ ضروری ہے, بات کرنا ضروری ہے, بات کریں گے تو پرابلمس کے حل ہوں گے. اچھا, ایک اور سوال آ رہا ہے, although میں ختم کرنے والی تھی سوال پہ, لیکن ایز اے موٹیویشن اسپیکر what is your most favorite topic to talk about? What gets you excited? بچے اس لیے کہ بچوں پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے. سائڈ پہ ہو جاؤ, کھیلنے چلے جاؤ. بچے مجھے لگتا ہے کہ بہت, اور خواتین خاص طور پہ, مرد حضرات تو شاید پاورفل ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, بٹ کچھ اگنورنٹ سائڈز ہوتے ہیں بچوں کی. جیسے کہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے بچوں کے لیے. جب ہم بچے کہتے ہیں, از اٹ ایکول ٹو پیرنٹنگ؟ ناٹ پیرنٹنگ, صرف بچے themselves. جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو اتنا زیادہ انکلوسیوٹی نہیں دیتے, اور اتنی زیادہ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہم کچھ ایریاز میں اگنور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ دکھائیں, کھلائیں, سونے کا نوالا دیکھیں شیر کی آنکھ سے, وہ والا کانسیپٹ ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آئی آلسو بلیو اینڈ آئی ووڈ انڈورس یو آن دیٹ کہ بہت جگہوں پہ پیرنٹس شاید ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کو بچوں کو کور دینا چاہیے, پروٹیکٹیو کور. لیکن ہاں ایگزیکٹلی, میرا تھوڑا ویو یہ تھا کہ جیسے ہم پاکستان میں نا, میں بہت سارے ایسے بچے دیکھتی ہوں روڈس پہ, دے آر ناٹ گیٹنگ ایجوکیشن. ہم ویل آف لوگوں کی بات نہیں کر رہے, میں اس وقت ویل آف لوگوں کی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں, جو بچے سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں. یو نو دیٹ, میں نے ابھی اپنے پورے ٹور میں ایک چیز دیکھی ہے کہ نا, بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, اینڈ دے ہیو سو سالڈ سینٹینس ٹو اسپیک. دے سیڈ آپ کے ایسے ہو جائے, آپ کے مطلب دے آر گیونگ یو a proper paragraph. Exactly. And مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یا تو ان کو کسی نے سکھایا ہوگا, یا انہیں پتا ہے کہ اس طرح کریں گے تو یہ ہوگا. That is painful actually.
تو یہ والا ٹاپک بہت مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ٹاک. ابھی میرا پلان ہے کہ آئی ول ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ایشوز. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سالو ہونا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ سو ہارڈ ٹو اچیو آئی گیس. تو ادروائز ایوری تھنگ از بیوٹیفل ان پاکستان. بلیو می, آئی ایم سو گلیڈ. آئی ایم ٹیکنگ اے بنڈل آف بیوٹیفul memories with me when I will go there. Each and everything is beautiful in Pakistan. The young guys, young boys, they are standing in malls. They are running to you to help. Right. اسی طرح ریسٹورینٹس کے اندر اتنے لوگ ہیں, they are trying to help you. روڈس پہ اب جیسے یہ جو گاڑیاں چل پڑی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کون سی ڈرائیو ہے, ان ڈرائیو کائنڈ آف. اور یہ جو ڈرائیورز ہیں, they are, yeah, I mean, this is beautiful Pakistan. Actually, the form of Pakistan overall is getting better and better, and I hope کہ in future پاکستان کو ہم ایک completely, perfectly beautiful country دیکھیں from all sides. Peaceful country. Hopefully. Okay. Yeah. Great. So, although we will be continuing this gossip off camera, لیکن podcast کا ہمارا ٹائم بہت limited ہوتا ہے, all for your reason, تاکہ آپ اس کو توجہ سے دیکھیں, سنیں, سمجھیں, سیکھیں, اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اگر اس میں سے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے نئی ہے تو اس پہ جا کے ریسرچ کریں, اپنے نالج میں بھی اضافہ کریں, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ایک اور پوڈکاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی چینل پہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہماری آج کی مہمان کی خوبصورت گفتگو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ. ضرور کریے گا سبسکرائب. اور ثنا از اے ویری گڈ ہوسٹ. شی از سو ونڈرفل and we enjoyed a lot. I loved having you. Thank you so much for coming over. Thank you, Sana. Okay ji, thank you so much everyone for watching. Allah Hafiz.